جنہوں نے کہا تھا کہ میری ایک خواہش پوری ہو جائے. ایک صحابی تھے جنہوں نے کہا تھا میری ایک خواہش پوری ہو جائے تو میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا، یعنی چوموں گا. جنت کے دروازے کو چومنا آسان ہے؟ جنت کے دروازے کو چومنا آسان ہے؟ نہیں آسان. کہا تھا کہ میں جنت کے دروازے کو چوموں گا اگر میری یہ خواہش پوری ہو گئی. انہوں نے کہا تھا ساتھ رسول نے کہا تھا کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے تو میں جنت کے دروازے کو چوموں گا، یعنی بوسہ دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ خواہش پوری کر دی. ان کی وہ خواہش پوری کر دی. اب جب ان کی وہ خواہش پوری کر دی تو وہ کہنے لگے کہ یا اللہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا، یعنی چوموں گا. کہنے لگے کہ میں مرنا نہیں چاہتا. انہوں نے علماء کرام کو بلایا جو کل کم علم رکھتے تھے، ان کو بلایا. انہوں نے کہا ساری تفصیل سے انہوں نے بات سمجھا دی. پھر کہا کہ یہ آپ کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. آج کل ہم جو بھی سوال کرتے ہیں نا، جو بھی کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو سوچتے نہیں ہم کیا بات کر رہے ہیں، فوراً بول دیتے ہیں. غلط کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، جو ہمارے زبان میں بس وہی کہے جا رہے ہیں. کہنے سے پہلے سوچا کرتے ہیں کہ میں کہہ رہا کیا ہوں، کون سی لینگویج استعمال کر رہا ہوں، کون سی زبان سے بول رہا ہوں، یہ سب دیکھا کریں. انہوں نے کہا جو علماء کرام آئے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، بولنا کرام چاہیے. اور صحابی نے اور علماء کرام کو بلایا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب صحابی ٹینشن میں ہے کہ میں نے جنت کے دروازے کو بوسہ دینا ہے پر میں ابھی مرنا نہیں چاہتا. تو صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور تو سب کے دلوں کے بات جانتے ہیں، سب کی تمنا جانتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابی کیا ہوا، صحابی کیا ہوا. حضور کو تو پتا ہے نا کہ کیا ہوا، اور صحابی نے پھر بھی بتایا کہ حضور میں نے یہ کہا تھا رب تعالیٰ سے کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے تو جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا، یعنی چوموں گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنت کے دروازے کو کیسے چومنا ہے، کیسے بوسہ دینا ہے. ایسا کرو گھر پہ جاؤ، اپنے والد صاحب کے پیشانی چوم لینا اور دل کے اندر یہ گمان کر لینا کہ میں جنت کے دروازے کے اوپر والی سائڈ چوم رہا ہوں. اور اپنی ماں کے قدم چوم لینا اور دل کے اندر یہ گمان کر لینا کہ میں جنت کے نیچے والے دروازے کو بوسہ دے رہا ہوں، جنت کے نیچے والے دروازے کو بوسہ دے رہا ہوں. وہ صحابی کے رونے لگے، صحابی رونے لگا. حضور میری تو نہ باپ ہے، میری تو نہ ماں ہے، میرا نہ باپ ہے نہ میری ماں ہے. وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اب میں کیا کروں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹینشن کیوں لیتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو. ایسا کرو قبرستان جاؤ، اپنے والدین کی قبر پر جاؤ، قبر کے اپنے والد صاحب کی قبر کی اوپر والی سائڈ چوم لینا اور دل میں یہ گمان کر لینا کہ میں اپنے والد صاحب کی پیشانی چوم رہا ہوں اور جنت کے دروازے کے اوپر والی سائڈ چوم رہا ہوں. اور اپنی والدہ کی قبر پر جانا اور ان کے قدم والی سائڈ چوم لینا اور دل میں یہ گمان کر لینا کہ میں اپنے والدین یعنی والدہ کی پاؤں چوم رہا ہوں اور یہ گمان کر لینا کہ میں جنت کے نیچے والے دروازے کو چوم رہا ہوں. یہ گمان کر لینا. صحابی رونے لگے، صحابی بھی رونے لگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اب کیا ہوا، فرمایا اب کیا ہوا. اب تو سب کچھ بتا دیا، والدین کا بتا دیا، قبر کا بتا دیا، جنت کے دروازے کو بوسہ کیسا دینا ہے یہ بھی بتا دیا. تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے حضور نہ تو میری ماں ہے، نہ تو میرا باپ ہے، اور نہ میرے کو ان کی قبروں کا پتہ ہے. اللہ، نہ میرے کو ان کی قبروں کا پتہ ہے. اگر آج ہم میں سے
किसी के वालिदैन मोहतरम दुनिया से चले जाए, रुखसत हो जाए और हमें कब्र का पता ना हो तो हम कैसे व्यस्त हैं, कैसे करेंगे? यार मुझे तो अपनी वालिदा की कब्र नहीं पता है, का ढूंढ के रहूंगा, कुछ भी हो जाए करेंगे ना, करेंगे, लाजमी करेंगे। तो वो सहाबी रोने लगता है कि हुजूर ना तो मेरी माँ है, ना तो मेरा बाप है, और ना मेरे को उनकी कब्रों का पता है। हुजूर अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबी परेशान नहीं हो, जाओ अपने घर पे जाओ, 2 लाइनें, सिर्फ 2 लाइनें खींच लेना चौक से 2 लाइनें खींच लेना और दिल के अंदर गुमान कर लेना, जब अपने माँ बाप वाली साइड चूमो, यानी बाप वाली साइड चूमो ऊपर की तरफ से, तो दिल में एक गुमान कर लेना, मैं अपने वालिद साहब की कब्र का ऊपर का हिस्सा चूम रहा हूँ, अपने वालिद साहब की पेशानी चूम रहा हूँ, और जन्नत के ऊपर वाली साइड के दरवाजे में चूम रहा हूँ। और वालिदा की लाइन जो आपने खींची हुई है, इसके नीचे वाली साइड चूम लेना और दिल में ये गुमान करना कि मैंने अपनी वालिदा की कब्र मुबारक कदम की साइड से चूमी है, और गुमान कर लेना कि मैंने जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली साइड चूम ली है। तो वो सहाबी घर पे गए, उन्होंने ऐसी कहा और बताया गया कि ये आपकी तमन्ना पूरी हो गई, आपने जो कहा था कि जन्नत के दरवाजे को खोला तो ये आपका कबूल हो गया है, कबूल हो गया है। हज़रत मेरे फारूक अलैहिस्सलाम, मैं भी बयान कर रहा था सहाबी रसूल का, जो रसूल के साथ रहते हैं, जो रसूल के साथ बैठते हैं, उन्हें सहाबी कहते हैं। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला वजहुल करीम, एक शख्स का अमर बिन अब्दुल 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब वो तलवार लेके मैदान में आता ना तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था, और लोग उसकी कहानियां सुनाते थे कि ओहो उससे ना डरना, वो तो जंगली शेर है, वो तो जंगली है, वो तो जंगली जानवर है, जंगली जानवर पर हमला करता है, वेशी है, दरिंदा है, वेशी है, दरिंदा है, उससे ना डरना। ये लोग कहानियां सुनाते थे उसके बारे में, किसके बारे में? इसके बारे में अमर बिन अब्दुल के बारे में। एक मरतबा जंग खंदक हो रही थी, उसके अंदर जा गया और इसने ललकारा मुसलमानों को कि आओ निकलो, कहाँ है वो तुम्हारी जन्नत जिसे तुम कहते हो हम शहीद हो गए तो हमारा रब हमें जन्नत अता फरमाएगा, आओ निकलो। जब उसने पहली मरतबा कहा तो हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपनी तलवार मुबारक पकड़कर अल्लाहु अकबर की सदा लगाते हुए खड़े हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली बैठ जाओ, हुजूर ने फरमाया अली बैठ जाओ, जल्दी ना करो। फिर उसने दोबारा इसी तरह कहा कि आओ निकलो, कौन सा तुम्हारा गौरव है कि जिसको तुम कहते हो कि अगर हम शहीद होंगे तो हमारा रब हमें जन्नत अता फरमाएगा, आओ निकलो। जब उसने दूसरी मरतबा फरमाया तो हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपनी तलवार मुबारक लेकर अल्लाहु अकबर सदा लगाते हुए खड़े हुए। जब तीसरी मरतबा हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया अली बैठ जाओ, तो तीसरी मरतबा उसने ललकारा और कहा कि आओ निकलो, कहाँ है वो तुम्हारी जन्नत, कौन सा है वो तुम्हारा खुदा, आओ निकलो, लड़ो मुझसे कि तुम कहते हो कि अगर हम शहीद होंगे तो अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह में जन्नत अता फरमाएगा, आओ निकलो। जब उसने तीसरी मरतबा ललकारा तो बात खत्म नहीं हुई थी कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपनी तलवार मुबारक लेकर खड़े हुए। बाद रिवायतों में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इमाम बांधा, तलवार मुबारक हाथ में थमाई और फतह याबी की दुआ फरमाई। जब हज़रत अली उसके पास पहुंचे
تو کہنے لگا میرا پتہ ہے. کون کہنے لگا؟ عمر بن عبد خود کہنے لگا کہ میرا پتہ ہے. تو حضرت علی نے فرمایا تو اپنا چھوڑ, تمہیں میرا پتہ ہے, تو اپنا چھوڑ, تجھے میرا پتہ ہے. کہنے لگا میں 1000 آدمی کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں. کہنے لگے پتہ نہیں وہ کون 1000 تھے. حضرت علی فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کون 1000 تھے کہ جو تیرے مقابلے میں آتے تھے. پتہ نہیں وہ کون 1000 تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے. کہنے لگا میری ماں نے میرا نام عمر بن عبد خود رکھا ہے. تو حضرت علی فرمانے لگے او تو چھوڑ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا معنی ہے چیر پھاڑ دینے والا شیر. حیدر کا معنی یہ ہے کہ چیر پھاڑ دینے والا شیر. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اس کے بارے میں فرما دیتے ہیں, لوگ کہتے تھے کہ ویشی ہے, درندہ ہے, اس کے ساتھ نہ لڑنا, وہ تو جنگلی شیروں کی طرح آتا ہے. بعض جگہ پہ لوگ کہتے ہیں نا آگے نہ جانا, کرنٹ بہت زیادہ ہے, وولٹیج بڑے سخت ہے, آگے نہ جانا. کہتے ہیں نا لوگ بعض جگہ پہ آگے نہ جانا, اس سے نہ لڑنا, یہ تو بڑا بدتمیز آدمی ہے, اس سے نہ لڑنا. وہ غصے میں اتنا پاگل ہوا, پہلے تو اس نے تلوار اپنی گھوڑے کو دے ماری, پھر جب اس نے دوسری ضرب لگائی تو حضرت علی نے جب اس کی ضرب روکی تو حضرت علی کی وہ ڈھال ٹوٹ گئی. حضرت علی کو اس کی تلوار بھی لگی, امام شریف کو لگی. بعض جگہ پہ لوگ کہتے ہیں اس سائڈ میں لگی, ماتھے کی سائڈ میں, آنکھ کی سائڈ میں, مگر نہیں, امام شریف پہ آپ کے تلوار لگی. کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں دکھا دیا تمہیں اپنا زور, بس دکھا دیا, بس یہ طرح زور تھا, دکھا دیا تمہیں اپنا زور, دکھا دیا تمہیں اپنا زور. حضرت علی فرماتے ہیں اب میری باری ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اب میری باری ہے. جب حضرت علی بعض صحابہ کہہ رہے ہیں ہم پیچھے کھڑے ہو گئے, دور کھڑے ہو گئے, دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی کا قد بازار چھوٹا تھا. حضرت علی نے اپنی تلوار پکڑتے ہوئے زمین سے تھوڑا اٹھے ہیں, اللہ اکبر کی صبر لگاتے ہوئے تھوڑا سا اٹھے ہیں, پھر ان کو دوبارہ ضرب چلانے کی ضرورت نہ پڑی, ایک ہی ضرب لگائے اس سے 2 ٹکڑے کر کے زمین میں پھینک دیے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی یہ شان ہے, یہ شان ہے, یہ شان ہے میرے حضرت علی کی. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر, دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر, اور یہ سب غلط ہے. جو یہ کہتا ہے وہ غلط ہے, غلط کہتا ہے. اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ دمادم مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر, صدیق کا پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نمبر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا نمبر, حیدر علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا چوتھا نمبر. اس کے اوپر نعت بھی ہے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر, دمادم مست کلندر عمر کا دوسرا نمبر, دمادم مست کلندر عثمان غنی کا نمبر, دمادم مست کلندر حیدر کا چوتھا نمبر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.